پاکستان کے پہلے صدر جنہیں برطرف کر کے ملک بدر کر دیا گیا اور پھر ان کے وفات پر ان کو پاکستان میں جائے مدفن دینے سے بھی انکار کر دیا گیا، اور پھر کس ملک کے بادشاہ نے انہیں شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے ملک میں دفن کیا، اور ان کی خاتون اول کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جب وہ ان کو وزیر اعظم کے بیڈ روم میں بلائے۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے۔ ان کے پردادا میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا تھا، اسی لیے جب ایوب خان کے ہاتھوں اقتدار لٹا کر برطانیہ میں جلا وطن ہوئے تو برطانیہ میں جس ہوٹل میں قیام کیا، اس ہوٹل کا کرایہ ملکہ برطانیہ نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 13 نومبر 1899 کو مرشد آباد، مغربی بنگال، انڈیا میں ہوئی۔ 1819 میں اسکندر مرزا نے رائل ملٹری کو جوائن کیا اور بعد ازاں پولیٹیکل سروس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر پشاور تعینات کر دیا گیا، جہاں وہ ڈپٹی کمشنر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے، اور بعد ازاں 1942 میں انہیں جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر بھی تعینات کیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکرٹری نامزد ہوئے، بعد ازاں مشرقی پاکستان کے گورنر بھی بنائے گئے، پھر وزیر داخلہ بنے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد کیے گئے۔ اس وقت کے گورنر ملک غلام محمد نے اپنی صحت کی خرابی کی بنا پر انہیں 6 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر نامزد کیا۔ بعد ازاں 23 مارچ 1956 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 7 اکتوبر 1958 کو سیاسی بحران کے سبب ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ 27 اکتوبر کو مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں برطرف کر دیا اور وہ ملک چھوڑ کر اپنی بیگم کے ہمراہ لندن چلے گئے۔ اسکندر مرزا افسر شاہی اور فوج کی پروردہ شخصیت تھے، اس لیے ملک کو جمہوریت سے آمریت کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ صدر کے عہدہ پر ہمیشہ فائز رہیں، اس لیے انہوں نے سیاستدانوں کا ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے تیار کیے۔ اسکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ یہاں ان کی بیگم خاتون اول ناہید مرزا کے متعلق آپ کو دلچسپ واقعہ بتاتے جائیں۔ ایرانی نیاد خاتون ناہید مرزا، جن کے ساتھ اسکندر مرزا نے 1954 میں دوسری شادی کی تھی، وہ اس وقت کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے ساتھ اکثر ڈانس کرتی ہوئی پائی گئیں۔ ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ جناب اسکندر مرزا اکیلے ہی گاڑی چلا کر گھر چلے گئے اور خاتون اول کو حسین شہید سہروردی کے بیڈ روم میں تنہا چھوڑ گئے۔ تب حسین شہید سہروردی نے نشے میں مدہوش خاتون اول کو خود ہی گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے۔ 1958 میں اس وقت کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے انہیں پاکستان سے جلا وطن کر دیا اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی لندن میں گزاری۔ انہیں 3000 پاؤنڈ پینشن ملتی تھی جس میں ان کا گزر بسر ممکن نہ تھا، تاہم ان کے ایرانی اور برطانوی رفقا نے ان کی مالی اور معاشی مدد جاری رکھی، جس کے باعث انہوں نے بہتر زندگی گزاری۔ اپنی بیماری کے ایام میں انہوں نے اپنی بیوی ناہید مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مر جانے دو۔ 13 نومبر 1969 کو انہوں نے دل کی عارضہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ ان کے وفات پر جب پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا تو صدر پاکستان محمد یحییٰ خان نے ان کے میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے رشتہ داروں کو بھی جنازہ میں شرکت سے سختی سے روک دیا گیا۔ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے خصوصی طیارے کے ذریعے اسکندر مرزا کی میت تہران لانے کا حکم دیا۔ یہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کے جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ کچھ شر پسندوں نے سابق صدر پاکستان اسکندر مرزا کی قبر کو مسمار کر دیا ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔